اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ سن 10 نبوی کا سال تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے داغ مفارقت دیا، وہ رخصت ہو گئیں، اور اسی سال ابو طالب بھی رخصت ہو گئے۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تدفین فرمائی۔ اس تدفین کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ آپ غسل فرما لیں۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں کہ ایک تو کافر کی تدفین جائز ہے، نمبر دو اہم بات یہ ثابت ہوئی کہ تجہیز و تکفین کے عمل کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، بہتر ہے کر لیا جائے۔ اس کے ذیل میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان مرے، ان کے لیے ہم نے جواب پیش کیا تھا، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر اختیار کر لیا تھا، ہم نے ان کے لیے بھی جواب پیش کیا تھا کہ قرآن پاک کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جس سے آپ محبت رکھیں، اللہ کی مرضی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ کی مرضی کا ترجمہ قرآن پاک میں نہیں ہے۔ دوسرا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن پاک نے بہت واضح الفاظ میں کہا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہرحال کچھ بھی ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مزاج سے ہٹ کر فیصلہ نہیں فرماتے۔ ایک آدمی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعزاز بخشیں، نبوت کو ان کے سائے تلے پروان چڑھائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ نبوت کے درخت کو پروان چڑھائیں، اس سائے کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دوسرے کے سائے میں چلیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ جی ابو بکر نے کفر اختیار کر لیا تھا، تو پھر یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ وہ شخص کون تھا جس نے یہ کہا تھا کہ لوگ جو زکوٰۃ میں اونٹ کے ساتھ رسی دیا کرتے تھے، اگر وہ رسی بھی نہیں دیں گے تو میں قتال کروں گا، اس شخص کا نام پھر بتایا جائے۔ اور پھر اسلام نے جو ترقی کی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، وہ 2 سال 22 مہینے تقریباً، 2 سال 2 ماہ تقریباً، تو یہ جو عرصہ تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، اگر وہ کفر پر تھے تو اسلام نے ترقی کیوں کی، یہ کیوں ممکن ہوا؟ اور پھر انہوں نے مزید آگے اس سلسلے کو بڑھانے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پردہ فرمانے سے پہلے، دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے منتخب فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ دین جن کے حوالے کیا گیا وہ ابو بکر تھے، تو دنیا کیوں نہ ان کے حوالے کی جاتی۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 نبوی میں ہی سفر کا ارادہ فرمایا طائف کا، کہ جی مکہ مکرمہ میں بات نہیں بن رہی، لوگ نہیں سنتے، تو بہتر ہے کہ میں طائف کا سفر فرماؤں۔ آپ علیہ السلام طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ زید بن حارثہ کو رکھا۔ زید ساتھ تھے، چھوٹے تھے لیکن ساتھ تھے، قربانی تھی۔ وہاں 3 لوگ تھے، ایک کا نام تھا مسعود، ایک کا نام تھا حبیب، اور دوسرے کا نام تھا عبدیالیل، تیسرے کا نام تھا عبدیالیل۔ ان تینوں کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا کلمہ پیش کیا۔ پہلے نے جواب دیا کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کعبہ کا پردہ چاک کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو پردہ کو چاک کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو نہیں بنا کے بھیجا۔ دوسرے نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کے سوا، آپ کے علاوہ کوئی اور پیغمبری کے لیے نہیں ملا؟ تیسرے نے کہا کہ اگر کہ آپ واقعتاً برحق نبی ہیں تو آپ سے مخاطب ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آپ سے بات کرنا، اگر آپ واقعی سچی بات ہے کہ آپ نبی ہیں تو آپ سے مخاطب ہونا اور آپ کی دشمنی مول لینا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان لوگوں نے نوجوان اوباشوں کے حوالے کر دیا، اور ان لوگوں نے خوب پتھر برسائے۔ زید بن حارثہ بڑی بھرپور کوشش کرتے، اپنے آپ کے اوپر روکتے۔ آپ کا زید بن حارثہ کا اپنا سر زخمی ہو گیا تھا، پورا سر زخم سے بھر گیا تھا، اور جب ان کا سر زخم سے بھر گیا تھا تو ہدف تو اصل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کی ذات اقدس پر کتنے حملے ہوئے ہوں گے؟ یہ پنکھے بند کرو، آپ کی ذات کے اوپر کتنے حملے ہوئے ہوں گے؟ ان تمام حملوں کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو ذرا دیکھیں۔ آپ وہاں سے واپس ہوئے،
عتبہ ابن شیبہ اور ربیعہ ابن شیبہ، عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ کے باغ میں آپ کے قیام پذیر ہوئے۔ آپ وہاں آ کر ٹھہرے، آپ نے وہاں ایک درخت کے سائے میں جگہ لی، وہاں آپ تشریف فرما ہوئے، آپ بیٹھ گئے اور آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ دعا کے الفاظ تھے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وهو انی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الی من تکلنی الی عدو بعید یتہجمنی ام الی صدیق قریب ملکتہ امری ان لم تکن غضبانا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصرع علیہ امر الدنیا والآخرہ من تنزل بی غضبک او یحل بی سخطک ولک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بک۔ اے اللہ، میں آپ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں۔ جو تدبیر کی تھی اس کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ اے ارحم الراحمین، آپ کمزوروں کے خاص طور پر مربی اور مددگار ہیں۔ آپ مجھے کس کے سپرد کریں گے؟ کسی غضبناک اور تشرو دشمن کی طرف، یا کسی دشمن دوست کی طرف جس کو آپ میرے امور کا مالک بنائیں؟ اگر مجھ سے ناراض نہ ہوں تو پھر مجھے کہیں کی بھی پرواہ نہیں، مگر آپ کی طرف سے عافیت اور سلامتی میرے لیے باعث سخت سہولت ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں میری بزرگ ذات کے وسیلے سے۔ اے اللہ، میں آپ کی بزرگ ذات کے وسیلے سے جس سے تمام ظلمتیں منور ہوئیں، جس سے تمام اندھیرے روشن ہوئے، اور اسی نور سے دنیا اور آخرت کا کارخانہ چل رہا ہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ کا غضب اور آپ کی ناراضگی مجھ پر اترے، اور اصل مقصود تو آپ ہی ہیں، آپ ہی کو سنانا اور آپ ہی کو راضی کرنا ہے۔ بندہ میں کسی شر سے پھرنے اور خیر کی قدرت کرنے کی قدرت نہیں، مگر جتنی آپ کی بارگاہ سے عطا ہو جائے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعا، اور پھر اس پر سے نبوت کا تاج، تو دعا کا قبول ہونا تو ظاہر ہے، یہ بات تو طے تھی۔ اور انبیاء تمام کے تمام ہی مستجاب الدعوات ہوا کرتے ہیں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کی آواز پر فوراً سے لبیک کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی طرح کے حلال سے ہی وہ پلتے ہیں، اور ہر طرح کے حرام سے وہ پاک ہوا کرتے ہیں، اور وہ مقدس نفوس ہوا کرتی ہیں جن سے حق تعالیٰ خود کلام فرمائیں، یا اپنا قاصد بھیج کر ان سے کلام فرمائیں اور ان کی تربیت خود فرمائیں، اور ایسے ماحول میں تربیت فرمائیں جس وقت میں کفر کا بول بالا ہو اور اسلام زیر نگیں ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد جب اس کو روشنی عطا فرمائیں، اس اسلام کو منور فرمائیں، تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی محنت بہرحال محنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی وہ مجھے اور آپ کو سامنے رکھ کے فرمائی۔ بار بار کہتا ہوں، سچ بات یہی ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سب کچھ گزر گیا تو آپ علیہ السلام اس باغ میں موجود تھے۔ اب وہی عتبہ اور شیبہ جن کے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہرحال پتھر تھے، ان لوگوں کو محسوس ہوا کیوں نرم ہوئے، بہرحال نرم ہوئے، اور انہوں نے اپنے غلام عداس سے کہا کہ آپ ایک انگور کا خوشہ لے جا کر اس شخص کے سامنے رکھ دیں۔ عداس غلام ہیں، سرداروں کا حکم نامہ ہے۔ آپ عداس تشریف لے کے گئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشہ پیش فرمایا۔ آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ تناول فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا بسم اللہ۔ انہوں نے چہرہ دیکھا، چہرہ انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلمان فارسی نے بھی دیکھا تھا، اور جب دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ مجھے جھوٹے کا لفظ بھی استعمال کرتا برا لگ رہا ہے، یہ چہرہ بہرحال سچے اور صادق اور امین ہی کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا، ان کو دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام کی شفقت، اتنے زخمی ہیں، اپنی پرواہ نہیں ہے، سامنے والے کی پرواہ ہے۔ سامنے عداس بیٹھے ہیں، کہاں کے ہو؟ نے کہا نینوا۔ آپ علیہ السلام فرمایا وہاں وہ جہاں کے یونس ابن متہ تھے۔ یونس آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ میرے بھائی نبی ہیں اور میں نبی ہوں۔ عداس کو بات سمجھ میں آ گئی، ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا یونس کو یہ جانتے ہیں جو کہ ماضی کا حصہ تھے، یونس کی بات کر رہے ہیں تو وہ ماضی کا حصہ تھے، ان کے بارے میں تو یہاں میں خود غلامی کاٹ رہا ہوں، میرے تو علم میں بھی نہیں کہ یہاں پر کوئی اور میرے ساتھ کا ملتا ہے۔
یہ کیا بات کر دی؟ انہوں نے فوراً سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا، قدم چومے۔ یہ بوس و کنار جو کہ نہایت شفقت والی تھی، نہایت محبت والی تھی، نہایت عقیدت والی تھی، دیکھی گئی، اور سرداروں نے کہا کہ کیا ہوا، تم نے یہ بوسہ کیوں دیا؟ وضاحت کرو۔ شکایت نوٹس جاری ہو گیا، وضاحت کرو کیوں دیا؟ میں نے کہا کہ جی یہ تو بات طے شدہ ہے کہ یہ نبی ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب عتبہ اور شیبہ قریش مکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوئے اور اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں لڑنے جا رہے ہیں، تو یہاں عداس نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور ان سے کہا کہ برائے مہربانی تم لوگ اللہ کی رضا کے لیے رک جاؤ، جن سے لڑنے جا رہے ہو وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات طے شدہ ہے کہ پکے رسول ہیں۔ عداس بیٹھے رو رہے ہیں، وہاں سے شیبہ کا بیٹا گزرا، عاص ابن شیبہ آیا، نے آ کر کہا کہ کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا اپنے سرداروں پر روتا ہوں۔ عداس نے کہا کہ میں اپنے سرداروں پر روتا ہوں۔ کہ سرداروں پر کیوں روتے ہو؟ کہ جی یہ جن سے لڑنے جا رہے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی شکست یقینی ہے، یہ مارے جائیں گے، یہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ خیر خواہی نبی علیہ السلام کے امتی ہی کی ہو سکتی ہے۔ سردار کافر ہے، مشرک ہے، خود غلامی کاٹ رہے ہیں، اور اس غلامی کاٹنے کے باوجود اپنے ہی سرداروں کو کہہ رہے ہیں کہ مر جاتے، جان چھوٹ جاتی، لڑنے جا رہے ہیں، رسول سے لڑنے جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے۔ لیکن یہ خیر خواہی دیکھیں آپ، کیا عداس کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ لوگ لڑنے جا رہے ہیں، یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ رسول ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ کے سچے رسول کے ساتھ ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد ہوگی، اور جب اللہ کی مدد ہوگی تمہاری شکست ہوگی، اور تمہاری شکست ہوگی تو تم کہاں دیکھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ میں تمہاری ہلاکت دیکھنا نہیں چاہتا۔ عاص ابن شیبہ اس کو روکتے، عاص ابن شیبہ نے کہا اچھی بات، پکی بات ہے، یہ نبی ہیں۔ ہاں جی۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے احد سے زیادہ بھی کوئی دن سخت دیکھا ہے؟ احد کی جنگ سے زیادہ بھی کوئی دن سخت دیکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جس دن میں نے اپنے آپ کو ابیالیل کے بیٹے کے حوالے کیا تھا، اس نے میری بات کو قبول نہیں کیا، میں وہاں سے نہایت غمگین اور رنجیدہ واپس ہوا، اور مقام قرن و ثعالب میں پہنچ کر کچھ افاقہ ہوا، جگہ سے سر اٹھایا تو وہاں جبریل امین کو دیکھا، ایک ابر سا ہے، اور ابر میں مجھے جبریل نظر آتے ہیں۔ جبریل کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی دعا سن لی، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، حکم فرمائیں کہ دونوں پہاڑ ملا دی جائیں۔ کتنا سخت وقت تھا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ عائشہ کو کہتے ہیں کہ وہ سخت ترین وقت تھا احد کے مقابلے میں۔ سخت کیوں تھا؟ سوال ہے سخت کیوں تھا؟ سخت اس لیے تھا کہ اگر میں فرشتے کو واپس کر دیتا ہوں یا ان کو ہلاک کرنے کا کہتا ہوں، کیا بنے گا؟ اگر فرشتے کو واپس کرتا ہوں تو ان کی قوم میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسلمان نکل آئے گا۔ آج طائف مسلمان ہے، یہ نبی علیہ السلام کی دور اندیشی ہے، اور نبی علیہ السلام اگر اس وقت میں یہ کہہ دیتے کہ جی ہلاک کر دیے جائیں، دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، ہم نے 2005 کا زلزلہ بھی دیکھا ہے، ہم نے پہاڑوں کا ٹوٹنا بکھرنا بھی سیلابوں میں دیکھا ہے۔ خود سوچیں کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قوم سمود کے پاس جب گزرے تھے، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ یہاں سے تیزی سے گزرو۔ آج ہم بھی طائف جانے کا ارادہ نہ رکھتے، جی وہاں پہ عذاب نازل ہوا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طائف کو شرف بخشا کہ جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت مقدس خون بہا تھا، آج وہ بستی، وہ مسلمان بستی ہے۔ بہت مختصر سفر ہے، جائیں دیکھ کر آئیں۔ وہاں کچھ صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہ پتھر آج بھی اسی جگہ پہاڑ پر اٹکا ہوا ہے، اس کو دھکیلا گیا تھا، اور نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر گرے گا اور نبی علیہ السلام اس کے بوجھ تلے آ کر شہید ہو جائیں گے۔ وہ پتھر آج بھی ویسے ہی اٹکا ہوا ہے، آپ جائیں، جا کر دیکھیں، دیکھنے کی جگہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبرت نصیب فرمائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے کہ بہرحال جن لوگوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے وقت نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتی کا رویہ رکھا، ان کی نسلوں میں لوگ مسلمانوں میں وہ تباہ و برباد ہوئے۔ زندہ مثالیں ہیں، آج تک لوگ کوئی ایک فرد دنیا میں، یہودیوں کا بھی دکھا دیں، عیسائیوں کا دکھا دیں، مشرکین کا دکھا دیں، جو کہتے ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کے نام عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابی ابن خلف رکھا ہے، ایک دکھا دیں، نہیں ملے گا۔ دنیا کا ڈیٹا ہمارے پاس دستیاب ہے،
دنیا کا ڈیٹا آن لائن دستیاب ہے، کسی ایک جگہ یہ نام نہیں ملیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔